السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال گجرات سے ہیں ابرار احسان۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جس طرح ظہور الہی شہید کی بیٹی اور چودھری پرویز الہی کی اہلیہ بی بی کیسرا سے جس طرح جتنی بدتمیزی کے ساتھ کاغذات چھیننے کی کوشش کی گئی، اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ ابرار صاحب، اس پہ تبصرہ کیا کرنا ہے؟ میں شرمندہ ہوں، میں دکھی ہوں، میں شرمندہ ہوں، مجھے افسوس ہے۔ مجھے یاد آ رہی ہے عباس صدر مرحوم تھے، بڑے نامور جرنلسٹ۔ ان کی سرخیاں نکالی ہوئی، ان کی سرخیاں تاریخ کا حصہ ہیں۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت شاعر بھی تھے۔ ان کی ایک نظم کی 2 لائنیں سن لیں۔ عباس صدر مرحوم نے لکھا تھا، پروزیک پوئٹری ہے: اے ماں، تم نے ہمیں کن زمانوں اور کن زمینوں پہ پیدا کیا۔ بس یہی میرا تبصرہ ہے۔ دیکھیں حافظ عمران صاحب، گزارش یہ ہے کہ ڈیل کے بغیر، آپ نے کہا نا حکومت ہوتی ہی ڈیل کے بغیر، جو ڈیل کے ساتھ حکومت کرے گا، اور ڈیلوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، ڈیل کی قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک بات میں واضح کر دوں، جو ڈیل کے ساتھ حکومت کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ یہ جو بھی وزیر اعظم بنے پھر رہے ہیں نا، انجام دیکھ لینا۔ اللہ آپ کو صحت زندگی دے، آپ کے صدقے اگر مجھے بھی مل جائے، ان کا انجام دیکھنا نصیب ہو جائے تو سبحان اللہ۔ ہمارا یہ جو ہے نا، ڈیل تو ہوتی ہے، ڈیل تو باپ بیٹے میں بھی ہوتی ہے، ڈیل تو میاں بیوی میں بھی ہوتی ہے، ڈیل تو بہن بھائیوں میں بھی ہوتی ہے۔ ڈیل کی ہیں قسمیں، جو بالکل ہی اگر ایک بھکاری جس کا نہ کوئی آگا ہے نہ پیچھے ہے، اب آپ نے کہا نا کہ بھئی اس میں آپ کو کوئی شک ہے مجھے بتا دیں کہ عمران خان کا ووٹ بینک ان سارے چپڑکناتیوں سے اس کا بہتر ہے؟ بتائیں مجھے آپ۔ سو اگر وہ ڈیل اگین انورٹڈ کامرس، واٹ ڈو یو مین بائی دس ورڈ؟ ڈیل کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ڈیل تو اسمگلرز کے درمیان بھی ہوتی ہے، ڈیلیں چوروں ڈاکوؤں کے درمیان بھی ہوتی ہیں، ڈیلز تو ڈاکٹرز اور جو وہ ہوتی ہیں دواساز کمپنیاں، ان کے درمیان بھی ہوتی ہے۔ نیچر آف ڈیل از ویری امپورٹنٹ، تو دیٹ آئی ڈونٹ نو، لیکن ایک بات پکی ہے کہ پتہ ہے، سب کو پتہ ہے حقائق جو ہیں۔ نیکسٹ ہیں جی ابرار شاہ کراچی سے۔ وہ کہتے ہیں شہباز شریف نے کہا ہے کہ عوام واضح اکثریت دیں تاکہ ملک کو معاشی خود انحصاری اور مہنگائی سے نجات ملے۔ اگر مسلم لیگ نون کو واضح اکثریت مل بھی جائے تو کیا عوامی مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سوال ابرار شاہ صاحب آپ کو کرنا نہیں چاہیے تھا، آپ کا نام اتنا خوبصورت ہے، آگے شاہ لکھا، اتنا یہ بالکل بے ربط سوال ہے۔ یہ 2/3 اکثریت لے کے، بھاری مینڈیٹ لے کے، یہی نواز شریف آ کے جا چکا ہے نا، اس کے ہوتے بھی سرخیاں لگیں، شیر آٹا کھا گیا۔ اس کے ہوتے ہوئے اس کے گھر پہ شاہ زیب نامی، نہیں چند زیب، یا شاہ نہیں چند زیب نامی آدمی نے خودکشی کی۔ زمانے میں خودکشیاں یہ کریں گے یہ۔ ہاں، جہاں تک شہباز شریف کی اس بات کا تعلق ہے کہ عوام واضح اکثریت دیں تاکہ ملک کو معاشی خود انحصاری اور مہنگائی سے نجات ملے، تو یہ حق ہے، ہر سیاستدان کا حق ہے، شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو، جو بھی ہو، بلاول ہو۔ سیاستدان ہوتا کیا ہے؟ سیاستدان ووٹوں کا بھکاری ہوتا ہے۔ میں جو ان سے اتنی نفرت کرتا ہوں اس کی وجہ یہ، کسی بھی ملک میں سیاستدان وہ واحد بندہ ہوتا
یہ واحد کمیونٹی ہے جس کی پہچان، جس کی اوقات عام آدمی کا ووٹ ہوتا ہے. پاکستانیوں کے سب سے بڑے دشمن یہی خبیث ہے. میں اسی لیے کبھی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کبھی کسی کو میں نے بلیم نہیں کیا. یہ اتنے بے شرم بے حیا، یہ بیکاری ہیں، بھیک مانگیں جو مرضی کہہ کے مانگیں. پیشہ ور گداگر اور بھیکاری جب بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، ان میں سے کئی تو ہوتے ہیں وہ معذور ہوتے ہی نہیں، وہ اداکاری کر رہے ہوتے ہیں معذوری. یہی کہتے ہیں جی بچے بھوکے مر رہے ہیں، حالانکہ اس کے بینک میں شاید لاکھوں روپیہ پڑا ہو. ایسے بھیکاری پکڑے بھی جاتے ہیں. سو ان کا یہ کہنا ہے کہ عوام باز اکثریت ہیں، ٹھیک ہے، باقی اگے ٹھگی ہے، 2 نمبری ہے، رنگ بازی ہے، نوسر بازی ہے، وہ میں نہیں اس چکر میں پڑتا. باقی عوام نے دینی ہے، ضرور دیں، ضرور دیں. مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے. پھر بھگتے ہیں. پھر یہ خاندان جو کرے گا، پیٹ نہیں بھرا لوگوں کا. 4 بار وزارت ہے اس میں، 3 بار بڑے پاجی تو پھر ایک باری چھوٹے پاجی تو بیڑا غرق کر گئے. چند دن پہلے میں نے اکنامک سروے کا وہ ہائی لائٹس اپنے سمو والے پروگرام میں دیے ہیں 2-3 دن پہلے. زمین و آسمان کا فرق. پی ٹی آئی کی گورننس بھی کوئی اچھی نہیں تھی، آئیڈیل نہیں تھی بالکل، لیکن انہوں نے جو تباہی مچائی ہے آ کے، میں نے وہ فگرز دیے ہوئے سما کے پروگرام میں. پچھلے جو یا جمعے والا تھا پروگرام یا ہفتے والا تھا، وہ آپ اٹھا کے دیکھ لو، آپ کو پتہ لگ جائے گا ان کی اوقات کیا ہیں. باقی اگر اب بعض آئے کسی اور چکر میں ہیں، ان کو وعدے اکثریت کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو میں بھی دھوں ایک تماشا کر رہے ہیں، بات کرنے دو. جو کسر رہ گئی ہے اس ملک کے عوام کی بربادی میں، وہ بھی پوری ہو جائے گی. لاسٹ ہیں جی احسن رضوی صاحب فرام کراچی. وہ کہتے ہیں کراچی سب سے زیادہ پاکستانیوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے والا شہر ہے. بالکل ٹھیک ہے، مگر جو پروٹوکول اور توجہ اسلام آباد اور لاہور کو ملتی ہے وہ کراچی کے حصے میں کبھی نہیں آئی. بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ اس شہر کی بے تحاشا آبادی ہے یا پھر سیاسی ایشوز. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں احسن بھائی، گزارش یہ ہے، میں تو بیسک سوال آپ سے کرتا ہوں. میں نے بالکل ٹھیک کہا، وہ بالکل ٹھیک ہے. یہی بات آپ نے کی، میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. ایک تو بے تحاشا آبادی. یاد رکھیں آبادی بہت بڑا ایسٹ بھی ہے، بہت بڑی لائبلٹی بھی ہے. اگر ان پڑھ جاہل غریب نہ کوئی ہنر ہے اس کے پاس نہ فلانا، وہ اگر پڑھ رہے ہیں تو سمجھو قیامت ہے. اچھا، باقی جہاں تک ہے سیاسی ایشوز کا تعلق، تو آپ کراچی سے ہیں، آپ بتائیں مجھے، وہاں کو پنجاب سے حکمران گیا ہے. سندھ کے ہے نا، سندھ کراچی کیا ہے، سندھ کا حصہ ہے. نہ کوئی خیبر پختونخوا سے گیا ہے، نہ وہ کشمیر سے گیا ہے، نہ کوئی بلوچستان سے گیا ہے. تو اب اس سوال کا جواب تو آپ ان سے پوچھیں نا جو اقتدار میں رہے. 18ویں ترمیم کے وقت میں نے احتجاج کیا تھا کہ یہ ہوتا، بات ٹھیک تھی لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں. انسانوں کی زندگی میں بھی مراحل ہوتے ہیں. آپ اپنے 9 سال کے 8 سال کے بچے کو گاڑی نہیں دیتے.